بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک دولت کا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ دولت کا خزانہ مل جائے گا آپ کو۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دولت سے نواز دے گا جتنی اس کو ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر فوری کہیں سے پیسوں کا بندوبست کرنا ہے تو اس شخص کو چاہیے ایک دفعہ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ یعنی یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غیب سے مدد فرمائے گا۔ آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں سب دور ہو جائیں گی، جتنی مشکلات ہیں آپ کی زندگی میں سب دور ہو جائے گی۔ بس آپ نے کیا کر لینا ہے، ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جتنے بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں آپ کی زندگی میں سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آپ کا کوئی کام ہے، رکا ہوا کام ہے، اگر ہو نہیں پا رہا ہے تو وہ کام بھی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد کر دے گا، صرف ایک وظیفے کی برکت سے۔ لیکن وظیفہ کرنے کے لیے اس کی کچھ شرائط ہیں کہ وظیفہ جو ہے جب کریں تو اس کی نیت صاف ہو، ہماری کسی کو دکھاوے کے لیے وظیفہ نہ کیا جائے۔ وظیفہ جو ہے اگر کوئی شخص رشتے کے لیے پریشان ہے یا پھر اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہو پا رہی ہے، کاروبار میں محنت تو کر رہا ہے لیکن برکت نہیں ہو پا رہی ہے، تو اسے چاہیے یہ وظیفہ کر لے۔ یا پھر کوئی شخص اگر قرض دار ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہے یا پھر کوئی حاجات ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، انسان دعا تو مانگتا ہے پر اگر پوری نہ ہو رہی ہو تو اس شخص کو بھی چاہیے کہ یہ وظیفہ ایک دفعہ لازمی کر لے۔ یا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، رشتہ داروں میں صلح کرانی ہے، امتحان میں کامیابی کے لیے بھی وظیفہ خاص ہے، کیونکہ امتحان میں کامیابی کے لیے ہر بچہ پریشان رہتا ہے، پیپرز آنے والے ہوتے ہیں، تو یعنی یہ وظیفہ جو ہے مشکلات بھی دور کر دے گا، ہماری پریشانیاں بھی دور کر دے گا اور ہمیں دولت سے بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا نواز دے گا۔ یعنی یہ وظیفہ جو ہے ہر قسم کی مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکلیف سب دور کر دے گا۔ یعنی اگر میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے اس کے میں آپ کو بتاؤں اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اور جس مقصد کے لیے جس نیت کے لیے وظیفہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد عطا فرمائے گا۔ وظیفہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، وظیفہ چھوٹا سا ہے، تو یہ وظیفہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ لازمی کر لیں۔ آپ دیکھیے گا اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص، اور سب سے پہلی خاص بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں، کوئی بھی وظیفہ ہو، آپ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ یہ وظیفہ جو بھی آپ کر رہے ہیں سمجھے اپنے لیے ایک پرائیویٹ چیز رکھیں کہ جب تک آپ کا کام پورا نہیں ہو جاتا یا جب تک آپ کی حاجات پوری نہیں ہو جاتی یا پھر کوئی دعا قبول نہیں ہو جاتی جو آپ نے مانگی ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ کسی کو نہیں بتانا۔ جب آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو ہی یہ بات اپنے دوستوں کو یا دوسروں کو بتائیے گا، ورنہ ایسا ہوتا ہے جب وظیفہ آپ لوگ شروع تو کر دیتے ہیں لیکن دوسروں کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں تو وظیفہ عمل نہیں کرتا۔ تو وظیفہ جب کریں تو اس کی جتنی بھی بات ہے سب اپنے تک رکھیے گا، اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیے گا۔ اور وظیفہ جب کریں تو آپ نے وظیفہ جو ہے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل کر دے گا۔ وہ وظیفہ جو لوگ دوسروں کو وظیفہ بتا دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ، اور پھر شرک بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، تو ان کے لیے بھی ہے کہ آپ صبر رکھیے گا، حوصلہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تو ہے جو ہماری ہم گناہ گاروں کی سنتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے سچے عقیدے سے دولت کے لیے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھیے گا لازمی آپ کو نواز دے گا، اور اتنا نواز دے گا کہ ہم حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولت عطا کہاں سے فرمائی ہے۔ تو وظیفہ میں آپ کو بتاتی چلوں، وظیفہ بھی کوئی خاص نہیں، یعنی بہت بڑا نہیں ہے کہ ہم کر نہ سکیں یا ہمیں گھنٹوں کے لیے وقت چاہیے یا پھر کسی دوسرے کا ساتھ چاہیے، نہیں، وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے جو کہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی وقت مقرر کر لینا ہے یا پھر جو میں وظیفے کا ٹائم بتا رہی ہوں آپ نے اس ٹائم پہ کر لیں۔ اگر آپ اس وقت پہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے حساب سے جس وقت آپ فارغ ہو جب کر لیں۔ اور وظیفہ کرتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو ہے پورا دھیان وظیفے کی طرف ہو۔ ایسے نہ ہو آپ نے 2-3 کلمات پڑھ لیے پھر آپ کوئی کام کرنے میں لگ گئے، پھر کچھ کر لیا پھر پڑھنے لگ گئے، اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کا وظیفہ جو ہے عمل نہیں کرے گا۔ پھر آپ نہیں بولے گا کہ ہم نے یہ وظیفہ کرا تھا، ہمیں اس سے
कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा बिल्कुल होगा, लेकिन फ़ायदा उस वक्त होगा जब अल्लाह ताला से आप सच्चे दिल से मांगेंगे कि जानमाज़ पे बैठे बैठे अल्लाह ताला से दुआएं करेंगे, जब वजीफ़ा करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी सुन ले, तो अल्लाह ताला आप देखिएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके परेशान लोगों की परेशानी दूर कर देगा। क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। अल्लाह ताला उसको माल और दौलत से नवाज देगा। फिर जितनी आप दौलत चाहते हैं, जितना आप अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह ताला उतना आपको नवाज देगा। और अल्लाह ताला की ज़ात तो बहुत ही ज़्यादा अजीम है, तो अल्लाह ताला तो आपको इतना नवाज देगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला आपकी गायब से मदद अता फरमा देगा। तो मैं आपको वजीफ़ा बताती चलूँ। सबसे पहले हमने वजीफ़ा क्या करना है, हमने सबसे पहले 11 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ जो है वो है दुरूद इब्राहिमी। हमने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी वजीफ़ा करें आप सबसे पहले 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी। और दुरूद इब्राहिमी वो दुरूद शरीफ है जो हम ये वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने सबसे पहले 3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और दुरूद शरीफ जो है दुरूद इब्राहिमी हमने पढ़ना है, यानी दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज़ में पढ़ते हैं। इसके बाद ये वजीफ़ा जो है हमने दिन में 2 मरतबा करना है। कितनी दफ़ा? दिन में 2 मरतबा। सबसे पहले आपने कर लेना है एक फजर की नमाज़ के बाद, और एक वजीफ़ा जो करेंगे हम मगरिब की नमाज़ के बाद। वजीफ़ा पहला और दूसरा अलग, यानी फ़जर की नमाज़ में हमने क्या करना है, जब हम फ़जर की नमाज़ पढ़ लें, फ़जर की नमाज़ जब हम पढ़ लें तो उसके बाद हमने एक मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। और यानी फ़जर की नमाज़ पढ़ लें तो उसके बाद एक मरतबा हमने सूरह यासीन और 313 मरतबा आयत करीमा लाज़मी पढ़ना है। कितनी दफ़ा? 313 मरतबा। ये लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए कि फ़जर की नमाज के बाद हमने एक मरतबा सूरह यासीन की तिलावत कर लेनी है और 313 मरतबा हमने आयत करीमा पढ़ना है। दूसरा वजीफ़ा जो है वो मगरिब के बाद है, यानी ये 2 वजीफ़े एक साथ करने हैं। दूसरा वजीफ़ा जो है मगरिब के बाद हमने एक मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ लेनी है, एक मरतबा सूरह वाक़िया, और 313 मरतबा हमने आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है। और ये अमल जो है हमने रोज़ाना कर लेना है, यानी जब तक आपकी हाजत पूरी ना हो तो जब तक आप करते रहें, क्योंकि ये वजीफ़ा जो है आपको मुश्किलात, परेशानी, हर किस्म की परेशानी से निकाल देगा। तो और दौलत के हुसूल के लिए ज़्यादा अहम है। अल्लाह ताला आपको देखिएगा जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह ताला जो है आपको दौलत से माला माल कर देगा। अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पे एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। अव्वल व आखिर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। फ़जर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरह यासीन और 313 मरतबा आयत करीमा। इसके बाद मगरिब की नमाज के बाद एक मरतबा सूरह वाक़िया, 313 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है। फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और ये अमल करने के बाद आप जो जो दुआ मांगेंगे, जिस मकसद के लिए दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला लाज़मी कबूल कर लेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में एक दफ़ा अल्लाह ताला का नाम लाज़मी लिख दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।